وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جلیل القدر صحابی بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، مفسر قرآن کہلاتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے انہیں قرآن کریم کی فہم کا خاص ملکہ عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خدمت سے خوش ہو کر انہیں یہ دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن کریم کی تعویل و تفسیر کا علم انہیں عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، کہ وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے، کامل ایمان والا اور حقیقی ایمان والا نہیں ہے، جو خود تو پیٹ بھرا ہوا ہو اور جبکہ اس کا پڑوسی جو اس کے پڑوس میں رہتا ہے وہ بھوکا ہو اور اسے کھانے کی طلب اور حاجت۔ یہ تو حدیث مبارک بڑی چھوٹی سی حدیث ہے، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، آدھی سطر کا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک طرح سے پورے دین کی ہمیں تفہیم کرا دی گئی، پورے دین کا حاصل بتلا دیا گیا۔ یہ دین کا حاصل صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی ذات کی فکر کرے، اپنی ذات کے ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرنا یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ لہذا صرف اپنی نماز کی، اپنے روزے کی، اپنی عبادات اور اپنی طاعات کی فکر کرنا کافی نہیں، اس کے ساتھ اپنے ماتحتوں کی، اپنے متعلقین کی اور دیگر ایمان والوں کی طاعات اور عبادات کی بھی فکر ہماری ذمہ داریوں میں سے۔ اسی طرح دیگر چیزوں کے اندر بھی صرف اپنی ذات کی فکر کرنا یہ کافی نہیں ہے، وہ ایمان کی منافی ہے، ایمان کا ایک یوں کہہ لے کہ کمال ایمان کے منافی، کہ خود تو پیٹ بنا ہوا ہو اور اس کا پڑوسی محتاج ہو، ضرورت مند ہو، بھوکا ہو۔ لیس المؤمن، وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے، یہاں اگرچہ پورے ایمان ہی کی نفی کر دی گئی کہ وہ آدمی ایمان والا ہے ہی نہیں، اگرچہ علماء اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر پورا ایمان مراد نہیں ہے، کمال ایمان مراد ہے، یعنی ایسے آدمی کا ایمان کامل نہیں ہے، ایسا شخص حقیقی معنوں میں ایمان والا کہلانے کا حقدار نہیں ہے، جو خود تو پیٹ بھرا ہوا ہو جبکہ اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا ہو۔ حدیث مبارک کے اندر مطلق ایمان کی نفی کی گئی ہے، اگرچہ علماء نے جیسا کہ عرض کیا کہ اس سے کمال ایمان مراد لیا ہے، کیونکہ اگر کسی ایمان والے سے کوئی بدعملی سرزد ہو بھی جاتی ہے تو اس سے اس کے ایمان میں فرق نہیں پڑتا، وہ ایمان اس کا رہتا ہے۔ بدعملی کا گناہ اپنی جگہ، اس بدعملی کا گناہ اپنی جگہ، بدعملی کی نحوست اپنی جگہ، لیکن اگر بندے کے دل میں ایمان ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار موجود ہے، تو وہ ایمان والا ہی کہلاتا ہے اپنی بدعملی کی باوجود۔ تو خود پیٹ بھرا ہوا رہنا، پڑوسی کا بھوکا رہنا، یہ ایک بدعملی ہے، اس کی وجہ سے اگرچہ اس کا بالکل ایمان ختم تو سرد تو نہیں ہو جائے گا، تاہم حقیقی ایمان اور کامل ایمان یا ایمان کی روح سے وہ آدمی محروم ہو جائے گا۔
الذی یشبع، جو خود پیٹ بھرا ہوا ہو، وجارہ جائع الی جنبہ، اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں، جنبہ اس کا معنی پہلو کے آتے ہیں، اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا ہو۔ اس حدیث سے ایک بات تو یہ سمجھائی گئی کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا حال معلوم کرنا بھی آدمی کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی آپ اب گھر میں ہیں تو بس اپنی ذات کی فکر ہے، دائیں بائیں کون رہتا ہے، آگے پیچھے کون رہتا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں، اس کا کچھ اتا پتا نہیں، جیسا کہ آج کل کا معاملہ ہے ہم لوگوں کا، کہ بس ہم اپنی ذات میں اور اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، مست رہتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ دائیں کون رہتا ہے، بائیں کون رہتا ہے، یا اوپر نیچے کون رہتا ہے، آگے پیچھے کون رہتا ہے، ارد گرد میں، قرب و جوار میں، محلے میں کون رہتا ہے، ہمیں اس سے بسوں کا سروکار نہیں ہوتا۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو کئی مہینوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فلاں صاحب تو ہمارے ہی پڑوس میں رہتے تھے، ہمارے ہی گھر کے قریب رہتے تھے، ہمارے ہی جو ہے نا محلے میں رہتے تھے، پتہ ہی نہیں ہوتا، اور جو ہے نا مہینوں کے بعد یا سالوں کے بعد پتہ چلتا۔ تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر بھی نگاہ ڈالیں کہ کون کون ہمارے ارد گرد رہتا ہے، دائیں بائیں رہتا ہے۔ صرف اپنی ذات میں مگن ہو جانا، اپنی ذات میں مشغول ہو جانا کہ دائیں بائیں کا اتا پتہ بھی نہ ہو، یہ بھی مناسب نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں۔ تو الی جنبہ کہ تمہارے پہلو میں کون رہتا ہے اس کا پتہ ہو۔ اور دوسری بات جس حدیث سے سمجھائی گئی کہ کبھی کبھار وقتاً فوقتاً اور ان کے احوال کا بھی آدمی کو پتہ چلنا چاہیے، اور احوال کا علم اس بنیاد پر نہ ہو کہ بھئی کوئی ان کے حوالے سے نکتہ چینی کرنی ہے یا نقص نکالنا ہے، اعتراض کرنا ہے، یا ان کی تحقیر و تنقیص مقصود ہو، ایسا نہ ہو۔ احوال جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض اگر وہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تو وہ ان کے ساتھ مدد معاونت کرے، ان کی ضرورت کو دیکھے، ان کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اس نیت سے آدمی وقتاً فوقتاً ان کے احوال کا پتہ کرتا رہے، معلوم کرتا رہے۔ لہذا اگر پتہ چلے کہ وہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، ان کے گھر میں فاقے ہیں، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، بنیادی ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی، یہ آدمی کی ذمہ داری ہے کہ حد المقدور ان کے ساتھ مدد معاونت کا معاملہ کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، حسب استطاعت ان کے ساتھ تعاون کریں۔ تیسری بات جو اس حدیث سے سمجھ میں آئی کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا حق آدمی پر مقدم ہوتا ہے دوسروں کے مقابلے میں، کہ جو آپ کے قریب رہتے ہیں ان کا حق دیگر کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے جو اعزاء قریبا ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا حق پہلے بتلایا، تو رشتہ داروں میں بھی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق مقدم ہے دور کے رشتہ داروں کے مقابلے میں۔ اور یہاں تک بھی لکھا کہ ان کے ساتھ مدد کرنے میں اللہ نے دوہرا اجر رکھا ہے، ڈبل اجر رکھا ہے۔ ایک تو مدد معاونت کا اجر ہے، دوسرا اس قرابت داری اور صلہ رحمی کا بھی اجر اللہ کا فرماتا ہے۔ تو قریب کے لوگوں کا حق مقدم ہوتا ہے، جو رشتہ داروں کے ساتھ جو ہمارے ارد گرد رہنے والے، پڑوس میں رہنے والے، دائیں بائیں رہنے والے، ان کا حق مقدم ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے پڑوسی ضرورت مند ہیں اور آپ جو ہے نا دور دراز ملکوں میں اپنی جو ہے مدد بھیج رہے ہیں اور اپنی ضرورت بھیج رہے ہیں، وہ حاجت مند ہے، بنیادی اس کے پاس ضرورت نہیں ہے، کھانے کی چیز نہیں ہے، بھوکا ہے، تو اس کو ترجیح دے۔ اگر اس کی بنیادی ضروریات پوری ہو جاتی ہے، کوئی ایسا خاص پریشانی والی بات نہیں ہے، تو پھر انسان جو ہے نا جہاں تک ہو سکتا ہو اپنے صدقات، اپنے عطیات اور اپنی مدد معاونت کو بھیجے۔ تو ارد گرد کے لوگوں کو ترجیح دے، ان کے احوال کا پتہ کرتا رہے اور ان کے حقوق کا خیال رکھے۔ بعض روایات کے اندر حضرات صحابہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مجھے پڑوسی کے معاملے میں اس قدر وصیت اور اہتمام کرتے رہے کہ مجھے لگا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی داخل کر دیں گے، میراث میں بھی داخل کر دیں گے، جس طرح میراث میں انسان کے سگے، اس کی اولادیں، اس کے والدین، بھائی
وارث بنتے ہیں. مجھے لگا کہ شاید پڑوسی کو بھی میراث کے اندر حصہ دار بنا دیا جائے گا. اتنے حقوق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے. اس حدیث مبارک کو بھی ذہن میں رکھا جائے کہ لیس المؤمن بالذی یشبع، کہ وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے جو پیڑ بھرا ہوا ہو، وجارہ جائع الی جنبہ، اور اس کے پہلو کے اندر اس کا پڑوسی بھوکا ہو. اگر اس کی اس حالت کا علم ہے تو آپ کی ذمہ داری فرائض میں سے ہے اس کی مدد معاونت کرنا. علم نہیں ہے تو ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہوگا، لیکن انسان کو وقتاً فوقتاً ان کے احوال کا علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، اور ان کی ضروریات، ان کی پریشانیوں کے حوالے سے آدمی کو آگاہ ہوتے رہنا چاہیے. کسی بھی ذریعے سے انسان کسی بھی ذریعے سے معلومات لے، براہ راست پوچھنا اگر اچھا نہ لگتا ہو تو دیگر اس کے ملنے جلنے والوں، دوست احباب کے ذریعے آدمی معلومات لے سکتا ہے کہ ان کی صورتحال کیا چل رہی ہے، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف تو نہیں ہے. اگر احساس ہو ذرا برابر بھی کی پریشانی یا تکلیف میں ہے تو حسب وسعت حتی المقدور ان کی مدد سے آدمی کو دریغ نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. یہ عمل بھی ہمارے ایمان کو مضبوط بھی بناتا ہے، ہمارے ایمان کو کامل بھی کرتا ہے. اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا رب.